بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کرے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو صرف ایک رات میں پڑھا جانے والا عمل ہے، اور اپنی پوری زندگی میں ایک ہی بار میرے کہنے پر اسے آزما کر ضرور دیکھیں۔ اگر اللہ کے فضل سے آپ کو اس سے بڑا فائدہ حاصل نہ ہو تو مجھے آ کر بتائیے۔ یہ وظیفہ کسی معمولی جگہ سے نہیں بلکہ ایک مجرب اور معتبر کتاب سے لیا گیا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اسے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی وہ خواہشیں بھی پوری ہونے لگتی ہیں جو برسوں سے دل میں دبی پڑی تھیں اور جن کی امید آپ نے شاید چھوڑ دی۔ چونکہ یہ عمل رات کے وقت کا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا وقت اچھی طرح ذہن نشین کر لی۔ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، کسی چھوٹے گاؤں میں، کسی بڑے شہر میں، یا کسی بھی ملک میں مقیم ہو، جہاں بھی آپ کی رہائش ہو، وہاں جب عشاء کی نماز کا وقت آئے تو کوشش کیجئے کہ نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر فوراً موقع نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، چاہے 9 بجے پڑھیں، چاہے 10، 11 یا 12 بجے۔ وقت کا انتخاب آپ کی اپنی سہولت پر منحصر ہے۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز ختم ہوتے ہی اس وظیفے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک جاری رہتا ہے، یعنی پوری رات آپ کے اختیار میں ہے، اور اس دورانیے میں جس گھڑی بھی آپ کا دل چاہے یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ چاہے آپ اسے پوری زندگی میں صرف ایک بار پڑھیں یا روزانہ کی بنیاد پر پابندی سے پڑھتے رہیں، دونوں صورتیں درست ہیں۔ لیکن یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنی زندگی میں محض ایک ہی رات یہ وظیفہ پڑھ لیں تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے۔ ایک بار پورے یقین اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھ لینا کافی ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر دل چاہے تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس وظیفے کو دولت اور روزی کا شاہکار عمل سمجھ لیجیے، چاہے کوئی شخص کتنا ہی نادار ہو، چاہے کوئی سڑک کنارے بیٹھا ہوا مفلس ہو، اگر وہ بھی ایک بار رات کے وقت خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھ لے تو اللہ کے فضل سے اس کی زندگی بھی بدل سکتی۔ یہ عمل میں نے کئی لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے، اور خود بھی متعدد بار رات کو یہ وظیفہ پڑھتا رہا ہوں۔ ایسی غیر متوقع کے جگہوں سے روز کے دروازے کھلتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آپ اس بات پر اسی وقت یقین کریں گے جب اپنی آنکھوں سے اس کا اثر محسوس کریں گے، جب خالی جیب اللہ کے فضل سے بھرنے لگے گی، تب آپ خود تسلیم کریں گے کہ یہ واقعی ایک آزمودہ اور مجرب عمل تھا۔ بھائیو بہنوں، دل چھوٹا مت کیجیے، مایوسی کو قریب مت آنے دیجیے۔ آج کا یہ وظیفہ ایسی برکت رکھتا ہے کہ روزی کے دروازے ہر طرف سے کھل سکتے۔ اگر ایسا نہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ کئی لوگوں نے رات کو یہ عمل کیا اور صبح تک ان کے مالی مسائل حل ہو گئے، کچھ نے صبح پڑھا اور شام تک غیب سے مدد پہنچ گئی۔ یہ سب اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، غموں سے نجات چاہتے ہیں تو پھر تاخیر کیوں؟ آپ لوگ مسلسل پیغام بھیجتے ہیں کہ کوئی مجرب عمل بتائیں، ہر ایک کو الگ الگ سمجھانا آسان نہیں، اسی لیے یہ ویڈیوز تیار کی جاتی ہیں تاکہ سب تک ایک ساتھ صحیح معلومات پہنچ سکے۔ اس کے پیچھے بڑی محنت اور وقت صرف ہوتا ہے، مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کی زندگیوں میں سکون، روزی اور خوشحالی آئے اور گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یہ کوئی نیا یا غیر آزمودہ عمل نہیں بلکہ پہلے سے کئی لوگوں پر آزمایا جا چکا ہے اور انہیں فوری فائدہ پہنچا۔ اس لیے دل میں کسی قسم کا شک نہ رکھیے، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیے، گھر میں پڑھے یا دکان میں، جہاں بھی سہولت ہو۔ رات کو گھر میں ہونا بہتر ہے مگر لازمی نہیں، چاہیں تو عشاء کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ عمل مکمل کر لیں، کوئی سختی نہیں۔ البتہ ایک شرط ضرور یاد رکھیے، جلد بازی میں یہ وظیفہ ہرگزاً پڑھیں۔ سکون سے، اطمینان سے، دل کی گہرائیوں سے اور مکمل یقین کے ساتھ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں کوئی خلل نہ ڈالے، نہ آواز دے، نہ توجہ، کیونکہ اگر دھیان کہیں اور لگا رہا، فون پر یا کسی اور کام پر، تو اس عمل کا اثر کمزور پڑ سکتا ہے۔ اور
یہاں میں اپنی طرف سے دو ضروری باتیں مزید شامل کرنا چاہوں گا جو اس عمل کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیں گی۔ پہلی بات، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے باوضو ہونا لازمی۔ طہارت کی حالت میں دل زیادہ حاضر اور اللہ کی طرف توجہ زیادہ مرکوز ہوتی ہے، جس سے عمل کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، عمل شروع کرنے سے پہلے اور مکمل ہونے کے بعد اپنی زبان میں دل سے دعا ضرور کیجئے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے کھل کر رکھیے، کیونکہ وظیفہ محض ایک وسیلہ ہے، اصل عطا اور قبولیت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کی توجہ کہیں اور بھٹک جائے، دھیان مکمل طور پر عمل پر مرکوز نہ رہے، تو پھر اس کا بھرپور فائدہ حاصل ہونا مشکل ہو جائے۔ اس لیے بعد میں یہ شکایت مت کیجیے گا کہ اثر نہیں ہوا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتایا جا رہا ہے، اسی ترتیب اور اسی سنجیدگی سے اسے مکمل کیجیے۔ یہ ویڈیو تفصیل سے اسی لیے بنائی جاتی ہے تاکہ ہر بات واضح طور پر سمجھ آ جائے اور کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ تو آئیے آج کے اس آزمودہ عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اپنے ہاتھ میں تسبیح تھام لیجئے۔ یہ رات کا مبارک عمل بالکل اسی ترتیب سے ادا کرنا ہے جس ترتیب سے یہاں بتایا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے اس سے پہلے کئی لوگوں کو یہ عمل سکھایا گیا اور انہیں فائدہ پہنچا، اسی طریقے پر عمل شروع کر دی۔ اگر تسبیح میسر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، زبانی گنتی کیجئے یا دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کر لیجئے، بس گنتی میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ سب سے پہلے استغفر اللہ کہنا شروع کیجئے اور اسے 11 مرتبہ گن کر مکمل کیجئے۔ جیسے ہی 11 مرتبہ یہ ورد مکمل ہو، اس کے بعد ایک مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے، چاہے درود ابراہیمی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا کوئی اور درود جو آپ کو یاد ہو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہی آگے کا عمل شروع کرنا ہے۔ یہ عمل بجت ایک خود مختصر مگر انتہائی طاقتور ہے، آدھے سے 1 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے تاکہ ہر بات واضح ہو جائے، لیکن یقین رکھیے کہ جب یہ عمل نوٹ کر کے خود پڑھنے بیٹھیں گے تو 1 منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جائے گا۔ پھر پہلا وظیفہ شروع کیجئے جو آج کے عمل میں انتہائی مؤثر اور مجرب سمجھا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا نافع، دائیں ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے پڑھیے، یا نافع یا نافع یا نافع یا نافع۔ اسے 11 مرتبہ مکمل کرنا ہے، نہ ایک بار کم نہ زیادہ۔ جیسے ہی یا نافع کا وظیفہ 11 مرتبہ مکمل ہو، فوراً دوسرے وظیفے کی طرف بڑھیے۔ یا دوسرا وظیفہ ہے یا گنی، جو خود بھی نہایت اثر انگیز ہے، بغیر کسی توقف کے شروع کر دیجئے۔ یا گنیو یا گنیو یا گنیو یا گنیو، اسے 21 مرتبہ گن کر مکمل کرنا ہے۔ جب یا گنیو 21 مرتبہ مکمل ہو جائے تو آخری وظیفہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگے تو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملے۔ اب یا گنیو مکمل کرنے کے بعد آخری وظیفے کی باری آتی ہے، اور وہ ہے یا رزاقو، جو خاص طور پر روزی میں کشادگی اور برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ بتایا گیا، آج کے اس بابرکت عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے یا رزاق۔ یہ وہ اسم مبارک ہے جو خاص طور پر روزی کی کشادگی، روزی میں برکت اور غیب سے مدد کے حصول کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ پہلا وظیفہ یا نافع 11 مرتبہ اور دوسرا وظیفہ یا گنیو 21 مرتبہ اچھی طرح گن کر مکمل کر چکے ہوں، تو اب باری آتی ہے اس تیسرے اور آخری حصے کی، اور یہی وہ حصہ ہے جہاں عمل اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ یا گنیو کا وظیفہ مکمل ہوتے ہی اسی لمحے بغیر کسی وقفے کے یا رزاقو کا ورد شروع کر دیجئے، دائیں ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے پڑھیے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اس اسم مبارک کو بھی 21 مرتبہ یعنی 21 بار اسی احتیاط اور توجہ کے ساتھ مکمل کرنا ہے جیسے پچھلے دونوں وظیفے پڑھے۔ گنتی میں کوئی کمی بیشی ہرگز نہ ہو، اس بات کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ
ہر عدد اپنے ساتھ ایک الگ اثر اور برکت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ جلدی میں گنتی کم زیادہ کر لیتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ اصل مسئلہ ترتیب اور تعداد میں بے احتیاطی کا ہوتا ہے۔ جب یہ تیسرا اور آخری وظیفہ یا رزاقو بھی 21 مرتبہ مکمل ہو جائے تو پورے عمل کے اختتام پر دوبارہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، بالکل اسی طرح جیسے شروع میں پڑھا تھا۔ گویا یہ عمل درود سے شروع ہوا اور درود ہی پر ختم ہوتا ہے، تاکہ پورا وظیفہ دونوں طرف سے درود شریف کے حصار میں مکمل ہو اور بارگاہ الہی میں زیادہ مقبول ہو۔ درود پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لیجئے اور دل کی گہرائیوں سے پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت پیش کیجئے۔ اپنی زبان میں جو بھی تکلیف ہو، جو بھی ضرورت ہو، جو بھی پریشانی دل پر بوجھ بنی ہوئی ہو، سب اللہ کے سامنے رکھ دی، کیونکہ یاد رکھیے یہ تینوں اسماء مبارکہ یا نافع یا غنیو اور یا رزاق در اصل ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اصل عطا اور قبولیت ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بھائیوں بہنوں، یہ عمل جتنا مختصر ہے اتنا ہی طاقتور بھی ہے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جانے والا یہ عمل اللہ کے فضل سے پوری زندگی بدل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ دل میں یقین کامل ہو، توجہ مکمل ہو اور ترتیب میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ خلاصہ یہ ہے، شروع میں 11 مرتبہ استغفار اللہ، 1 مرتبہ درود پاک، پھر 11 مرتبہ یا نافع، 21 مرتبہ یا غنی، 21 مرتبہ یا رزاق، اور آخر میں 1 مرتبہ پھر درود پاک۔ یہی مکمل اور درست ترتیب ہے آج کے اس مجرب عمل کی۔ اب میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے ایک دلی گزارش ہے، اس وظیفے کو صرف سننے یا پڑھنے تک محدود مت رکھیے، بلکہ آج ہی رات اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر آزمائیے۔ جب اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا اثر محسوس ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ نے یہ عمل کیا اور اللہ نے آپ پر کیا کرم فرمایا۔ ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے بھائی بہن اپنی کامیابی کی خبر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہی تجربات دوسرے پریشان حال بھائی بہنوں کے لیے امید اور حوصلے کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے یا رزاقو، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ نے یہ عمل شروع کر دیا ہے، اور کچھ دن بعد دوبارہ آ کر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی رونما ہوئی۔ آپ کا ایک کمنٹ ہزاروں لوگوں کے لیے حوصلے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اس وظیفے سے متعلق کوئی الجھن ہو، تو بلا جھجک نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے۔ ہم ہر کمنٹ کا جواب دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی ایسے شخص کی زندگی بدل سکتا ہے جو مہینوں یا سالوں سے پریشان ہے اور کسی سچے اور مجرب وظیفے کی تلاش میں ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو اور ہر نیا مجرب عمل سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی حاجتیں پوری فرمائے، آپ کی روزی میں کشادگی عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں سکون اور برکت نازل فرمائے، اور آپ کو دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اپنی امیدیں کبھی مت توڑیے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو، کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب رہتی ہے۔ اللہ حافظ ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس عمل کو آج ہی رات آزمانا مت بھولیے گا۔ ہر روز ہر حال میں تھوڑا یا زیادہ لیکن صدقہ ضرور کرتے تھے۔ ان کے دروازے پر کوئی بھوکا آتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، کوئی پیاسا آتا تھا تو پانی ضرور ملتا تھا۔ یہی ان کا معمول تھا اور یہی ان کی برکت کا راج تھا، اور آج ہم نے وہ عادت چھوڑ دی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ پہلے خود ٹھیک ہو جائے پھر دوسروں کو دیں گے، پہلے قرضہ اتر جائے پھر صدقہ کریں گے، پہلے گھر بن جائے پھر اللہ کی راہ میں دیں گے۔ لیکن یہ دن کبھی نہیں آتا اور برکت بھی نہیں آتی، کیونکہ اصول یہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے دو پھر اللہ دے، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر اللہ تمہارے لیے خرچ کرے گا، پہلے کسی بھوکے کا پیٹ بھرو پھر اللہ تمہارا پیٹ بھرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تو دے میں دوں گا، تو نکال میں بھروں گا، تو کسی کی مدد کر میں تیری مدد کروں گا۔
اللہ کی قسم اس سے بڑا وعدہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں کرتے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ دے دیا تو کم ہو جائے گا، نکال دیا تو خالی ہو جائے گا، لیکن یہ سوچ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ صدقہ مال کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ صدقہ رزق نہیں روکتا، کھولتا ہے۔ صدقہ دعا رد نہیں کرتا، قبول کرواتا ہے۔ اور آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گا جو سب سے آسان ہیں، سب سے زیادہ ثواب والے ہیں، اور جو آپ کسی بھی حال میں کر سکتے۔ وہ 2 صدقے جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا اور جن کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ بھائیو، صدقہ کوئی خیرات نہیں ہے، صدقہ آپ کی اپنی زندگی میں لگایا ہوا سرمایہ ہے جو اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ یہ سمجھ لے اور پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی۔ بھائیو، اب وہ 2 صدقے سنے جو میں نے وعدہ کیا۔ پہلا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں جنت والوں کی پہچان یہی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے حقدار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور ضرورت مند۔ یعنی اللہ نے جنت کے حقدار لوگوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں۔ دنیا میں کیسے ملتا ہے؟ جب آپ کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں، اللہ آپ کا پیٹ بھرتا ہے۔ جب آپ کسی کے گھر میں کھانا بھیجتے ہیں، اللہ آپ کے گھر میں رزق بھیجتا ہے۔ جب آپ کسی مزدور کو روٹی دیتے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیو، آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو بھوکا ہے۔ محلے میں کوئی غریب ہے، مسجد کے باہر کوئی فقیر ہے، کوئی مزدور ہے جس نے دن بھر کچھ نہیں کھایا۔ بس اس ایک انسان کو کھانا کھلا دیں، ایک وقت کا کھانا، روٹی ہو یا سالن سادہ ہو یا پکا ہوا، اور اللہ کی قسم اس دن آپ کی دعا رد نہیں۔ دوسرا صدقہ پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ سنے اور دل تھام کر سن۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی جس نے بہت گناہ کیے، لیکن ایک دن اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، زمین چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت ملی۔ تو بھائیو، کسی انسان کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی پیاسے مزدور کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی بچے کی پیاس بجھانے پر اللہ کیا دے گا؟ اور سوچیں، اگر آپ نے کسی مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیا یا کسی غریب بستی میں پانی کا انتظام کر دیا، تو جب تک وہ پانی پیا جائے گا، جتنے لوگ پیئیں گے اتنی بار آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ آپ سوئے ہوں گے، نیکی لکھی جائے گی۔ آپ کام پر ہوں گے، نیکی لکھی جائے گی۔ آپ کھانا کھا رہے ہوں گے، نیکی لکھی جائے گی۔ اور یہ نیکیاں آپ کے رزق میں برکت بن کر آتی ہیں، آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہیں، آپ کے گھر کی تنگی کو کشادگی میں بدلتی ہیں۔ بھائیو، یہ 2 صدقے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ نہ بڑا مال چاہیے، نہ بینک اکاؤنٹ بھرا ہونا چاہیے، بس ایک سچی نیت چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اور جب نیت سچی ہو، اللہ کی قسم، اللہ اس چھوٹے سے عمل کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 2 صدقے کیسے کریں، کب کریں اور کیا ترتیب رکھیں۔ سب سے پہلی بات، یہ صدقہ کسی خاص دن کے ساتھ باندھا ہوا نہیں ہے، کسی خاص وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی خاص مقدار کی شرط نہیں ہے۔ جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، فوری کر دیں، کیونکہ صدقے کا بہترین وقت وہی ہے جب دل میں آئے اور اللہ کا بندہ سامنے۔ لیکن ایک وقت سب سے افضل ہے، صبح کا وقت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، دوسرا کہتا ہے یا اللہ روکنے والے کا مال تباہ کر دے۔ یعنی صبح کا صدقہ پورے دن کی برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ صبح کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے اور پھر دیکھیں اللہ اس دن آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔
अब तरीका सुन। भूखे को खाना खिलाने का तरीका, घर से निकलते वक्त एक रोटी या खाने का डिब्बा साथ रख ले। रास्ते में कोई फकीर मिले, कोई मजदूर मिले, कोई बच्चा मिले जो भूखा लगे, उसे दे दे, बस इतना काफी है। या फिर अपने मोहल्ले में कोई गरीब घराना तलाश करे और हफ्ते में एक बार उन्हें खाना भेजे, या मस्जिद के बाहर बैठे फकीरों को हर जुमे को खाना खिलाए। शक्ल कोई भी हो, मकसद एक है, किसी भूखे का पेट भरना, और नियत ये रखे, या अल्लाह मैं ये तेरी रजा के लिए दे रहा हूं, तू मेरे रिज़्क में बरकत डाल दे, मेरी दुआएं कबूल फरमा और मेरे घर को आबाद रख। प्यासे को पानी पिलाने का तरीका, सबसे आसान तरीका यह है कि घर के बाहर या दुकान के सामने एक मटका या घड़ा रख दे और हर रोज उसे पानी से भर। राह चलते लोग पिएंगे, मजदूर पिएंगे, बच्चे पिएंगे, और हर घूंट पर आपको नेकी मिलती रहेगी। या फिर मस्जिद में पानी का कूलर लगवा दे, एक बार लगाना है और जब तक वो कूलर चलेगा जितने लोग पानी पिएंगे सबकी नेकी आपको मिलती रहेगी। आप सोए होंगे, नेकी आ रही होगी, आप काम पर होंगे, नेकी आ रही होगी। और एक बात और, ये सदका कितना भी छोटा हो छुपा कर करे, दिखावे के लिए न करे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छुपा कर किया हुआ सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। यानी जितना छुपा कर देंगे उतना ज्यादा असर होगा, उतनी ज्यादा बरकत आएगी और उतनी ज्यादा दुआ कबूल होगी। अल्लाह की कसम, जिस दिन आपने ये 2 सदके किए उस दिन आसमान पर आपके लिए दुआ हो रही होती है, फरिश्ते आपके लिए मांग रहे होते हैं और अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत डाल रहा होता है। और ये आदत बना ले, कम अज कम 21 दिन मुसलसल करें। हर रोज कोई ना कोई भूखा तलाश करे, कोई ना कोई प्यासा तलाश करे और उसे दे, और फिर देखें अल्लाह आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दो तो अल्लाह उसे तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा। भाइयों, सदका देना अल्लाह को कर्ज देना है और अल्लाह से बेहतर कर्ज वापस करने वाला कोई नहीं है। भाइयों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 सदके बताए, भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। ये दोनों इतने आसान हैं कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इतने ताकतवर हैं कि अल्लाह की कसम, जिसने भी उन्हें अपनी जिंदगी में आदत बनाया उसकी दुआ रद्द नहीं हुई, उसका रिज़्क नहीं रुका और उसके घर में बरकत आई। और आज से आपने भी एक फैसला करना है, यह फैसला कि आज के बाद जब भी कोई भूखा नजर आए उसे खाली नहीं जाने देंगे, जब भी कोई प्यासा नजर आए उसकी प्यास बुझाएंगे। यह एक छोटा सा फैसला है, लेकिन अल्लाह की कसम यही फैसला आपकी जिंदगी बदल देगा। सिर्फ एक काम आदमी कर ले, दुनिया को दीन के ताबे कर, तो हर वो काम जिसे हम दुनियादारी समझते हैं या खालिस अपने जिस्मानी तकाजे समझते हैं या खालिस अपने हैवानी तकाजे समझते हैं, वो सब भी दीनदारी में शुमार हो। ये बात उस तौर से भी वाज़ेह हो जाती है कि इबादत का तसव्वुर क्या है। ये जो फरमाया गया सूरह ज़ारियात में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसीलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत कर। अब सवाल यह है कि नमाज इबादत है तो क्या 24 घंटे नमाज पढ़ी जाएगी? रोजा इबादत है तो क्या हर रोज रोजा रखा जाए? ये तो मुराद नहीं हो सकती। मतलब क्या है? अगर तुम अपनी जिंदगी को, पूरी जिंदगी को अल्लाह के ताबे कर दो, तुम्हारा कमाना, खर्च करना, अपने अहलो अयाल के लिए रिज़्क़ हलाल हासिल करने की जिद्दोजहद करना, यहाँ तक कि अपनी बीवियों से हमबिस्तरी करना, ये भी इबादत है। ये तस्वुर आपको दुनिया में कहीं नहीं